سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23، سورہ سجدہ کا تیسرا اور آخری رکوع اور 21ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے اور ان سے ملاقات ہونے میں شک نہ کرو۔ چنانچہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ، ہو سے مراد یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا توریت شریف۔ ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا اور ہم نے توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے، یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت لوگوں کو دیتے۔ لما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی جب بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا۔ کہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہیں پیشوا بنایا گیا یہ یا تو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں یا انبیاء کی پیروی کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا اتباع، توریت کے احکام کی تعمیل کا درس دیتے ہیں۔ لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ امامت اور پیشوائی ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دین کے معاملات میں صبر کرتا ہے، دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے امت کا پیشوا بناتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، آپ نے کتنے کوڑے کھائے، کروڑوں حنفیوں کے آپ پیشوا ہیں۔ امام مالک نے کتنے کوڑے کھائے، آپ بھی مالکیوں کے پیشوا ہیں، تمام اشاق کے آپ پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ شریف کا ادب نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، امام موسیٰ کاظم۔ تو جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں دین کے معاملات کی وجہ سے، دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، تو فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ، فائدہ امامت اور پیشوائی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا، یعنی انبیاء میں اور ان کی امتوں میں۔ بعد نے فرمایا یہاں مراد ہے مومنین اور مشرکوں میں فیصلہ فرما دے گا۔ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں اختلاف کرتے تھے، یعنی دین کے امور کے بارے میں تم جو اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، اہل حق کو اور اہل باطل کو جدا جدا الگ الگ کر دے گا۔ اولم یہد لہم،
کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں؟ کیا اہل مکہ کو اس سے عبرت حاصل نہ ہوئی؟ یمشون فی مساکنہم، کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں۔ یعنی کتنی امتیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط جو ہلاک ہوئیں، اور اہل مکہ جب تجارت کے سلسلے میں شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے منازل اور بلاد میں سے گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں، تو کیا انہیں عبرت نہیں ہوتی؟ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا سنتے نہیں جو عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں، پند پذیر ہوں۔ اولم یرو، اور کیا نہیں دیکھتے، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، ایسی خشک زمین جس میں سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، چوپائے بھوسا کھاتے ہیں اور وہ لوگ خود غلہ اناج کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا انہیں سوچتا نہیں کہ وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر استدلال کریں، سوچیں سمجھیں کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے، مردوں کا زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فرما بردار اور نافرمان کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ اس سے مسلمانوں کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحمت اور کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پر کافر بطور تمسخر اور استہزاء کہتے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اس کا وقت کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یوم الفتح، فیصلے کے دن جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت ملے گی، یعنی توبہ اور معذرت کی انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ ایمان لائیں گے عذاب کو دیکھ کر، لیکن ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ فیصلے کے دن سے یا تو قیامت کا دن مراد ہے، یا فتح مکہ کا دن مراد ہے، یا غزوہ بدر کا دن مراد ہے۔ تین قول ہیں۔ پہلے قول کے مطابق اگر قیامت کا دن مراد لیا جائے تو ایمان کا نافع نہ ہونا ظاہر ہے، یعنی قیامت کے دن ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، یہ تو بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ایمان وہی مقبول ہے جو دنیا میں ہو۔ دنیا میں کسی نے کفر کیا اور کفر پر خاتمہ ہوا، اور دنیا سے نکلنے کے بعد پھر ایمان لائے تو نہ ایمان مقبول ہوگا، نہ ایمان لانے کے لیے دنیا میں واپس آنا میسر آئے گا۔ اور اگر فیصلے کے دن سے غزوہ بدر کا دن مراد ہے یا فتح مکہ کا دن مراد ہے تو معنی یہ ہے کہ جب کہ عذاب آ جائے
اور وہ لوگ قتل ہونے لگیں تو حالت قتل میں ان کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کرو، ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کرو۔ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ سورہ سجدہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کی ہمیں پابندی سے مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد پڑھ سکیں سورہ سجدہ اور سورہ ملک، بہت ہی پیاری بات ہے، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت لازمی فرماتے، چاہے سفر میں ہوتے چاہے حضر میں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔